ہمارا انفلوئنس آف سوشل میڈیا ٹورڈز آور یوتھ، اس کے ساتھ پھر سیلیبریٹی کلچر جو ایک ہمارا پریویلنگ ہے، اس کے ساتھ پھر جب وہ بچے اس کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں اور جب اس کی سٹینڈرڈز کو میں کہوں گی اور ان چیزوں کو ہم میٹ بھی نہیں کر پاتے، پھر بچے مختلف طرح کی ٹینشنز، فرسٹریشنز اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو ہم کیا کریں کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا بچوں کو ہٹا سکیں؟ ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو چھپا ہوا تھا، ہائڈ تھا، لوگوں کے سامنے نہیں تھا، سامنے آ گیا۔ ورنہ سچویشن پہلے بھی ایسی ہی تھی، کسی بڑے کی بات سے سیکھنے میں آسانی ہے، لیکن وہ جیسے روسو نے کہا تھا نا کہ بچوں کے لیے آپ خود آبجیکٹیوز نہ بنائیں، گول سیٹ نہ کریں ان کی ایجوکیشن کے، یہ زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کے خود ہی گول ہو جائیں گے۔ انبیاء کے فالوورز میں زیادہ تو یوتھ ٹین ایجرز تھے۔ ہمارے ایک مفسر لکھتے ہیں کہ انبیاء کو فالو کرنے والوں میں کوئی مصلحت کوش بوڑھا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ، ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ واش ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو دھبا پھیلتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا حبل اللہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A very warm welcome everybody in our today's episode of Hablullah. Alhamdulillah, we are lucky enough. ہم بہت obliged ہیں، بہت lucky ہیں۔ We have a very special, very prestigious, I should say, the personality with us. اور ایسی پرسنالٹی کہ وی آر آنرڈ ٹو ہیو ہر ہیئر ان فرنٹ آف اس، ان سے بات کر کے ان کی ماشاء اللہ ان کی جو سارے تجربات ہیں اور ان کا جو کام ہے ان سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھانے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ ہو امنگ اس ڈز ناٹ نو، الحمدللہ، استاذہ ڈاکٹر نکہت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ استاذہ، ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے اپنی خوشی کو، اپنے آنر کو، اس وقت جو ہم اپنے آپ کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت ہی باعث رحمت بھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بنائے، اور الحمدللہ آمین۔ اور ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ جو النور انٹرنیشنل کو جس طرح کے ساتھ یہ ماشاءاللہ لیڈ کر رہی ہیں، اسپریڈ کر رہی ہیں دنیا میں، جو خواتین کے لیے اسپیسیفکلی آئی شوڈ سے کہ جتنا نالج، جتنا اس قرآن کو انہوں نے دلوں کے اندر کہ میں کہتی ہوں جگایا ہے اور اس کے نور سے دلوں کو منور کیا ہے، ہم سب خواتین کو ایک نالج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل، دے آر چوزن پیپل آئی شوڈ سے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان سے کچھ سیکھنے کی توفیق دے۔ جو چیز ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو ہم صرف سن کے چھوڑ نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ استاذہ بہت شکریہ آپ کا، ایک دفعہ پھر میں کہوں گی مجھے اپنی خوشی ذرا کا اظہار کرنے دیں آپ تھوڑا سا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ سامنے بیٹھ کے۔ الحمدللہ آج میں اپنے آپ کو بہت محسوس کر رہی ہوں ایک آنرڈ کہ میں آئی گاٹ اے چانس ٹو اسپیک ود یو، اور آپ نے ہمیں وقت بھی دیا، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آج کچھ آپ نے، سب سے پہلے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی اگر اسٹارٹ میں تو شروع کیجئے، پھر میں آپ کو انشاءاللہ ٹاپک کی بات کرتی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم لوگ پہلے بیٹھے بھی تھے، جی جی، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف آج نہیں، ہم آئندہ بھی بیٹھیں گے۔ آمین یا رب، آمین۔ دس از ریئلی وی اپریشیٹ یور انیشیٹو ہیئر۔ تو آج ہم انشاءاللہ استاذہ ہماری جو بیسک میں آپ کو بتاؤں کنسرنز ہیں، اور آج کل ہم سب کے ہی ہیں، ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے، ہمارے جوان ہیں، ہمارا فیوچر ہیں، اور یہ فیوچر جو ہے نا ہمیں بہت مشکل میں نظر آ رہا ہے۔ تو ہماری حبل اللہ کے پلیٹ فارم پہ تھوڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو تھوڑا لے کے ڈسکس کریں، ہم اپنے بھی اصلاح کریں، اور ہم اپنے بچوں کے بھی کرنے کی کوشش کر سکیں، جو بچے سنیں وہ اس کی بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی بچوں کے حوالے سے، کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ لگتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کر لو، ہم بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے اسی سلسلے میں ملٹیپل قسم کی باتیں ڈسکس کر لیں گے، تو وہ جو بھی اس میں آتی ہیں وہ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ وہ چلے گا انشاءاللہ اس طرح کے ساتھ۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، ہمارا انفلوئنس آف سوشل میڈیا ٹورڈز آور یوتھ، جو ہمارے بچوں کی طرف انفلوئنس ہے، اس کے ساتھ پھر سیلیبریٹی کلچر جو ایک ہمارا پریویلنگ ہے، اس کے ساتھ پھر جب وہ بچے اس کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں اور جب اس کی سٹینڈرڈز کو میں کہوں گی اور ان چیزوں کو ہم میٹ بھی نہیں کر پاتے، پھر بچے مختلف طرح کی ٹینشنز، فرسٹریشنز اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہوتے ہیں۔
کیا یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو ہم کیا کریں کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا بچوں کو ہٹا سکیں؟ جزاک اللہ خیر. ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یعنی جو چھپا ہوا تھا، جی جی ہائڈ تھا، لوگوں کے سامنے نہیں تھا، جی سامنے آ گیا. سامنے آ گیا. ورنہ سچویشن پہلے بھی ایسی ہی تھی، اللہ اکبر. صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں تھا. اللہ اکبر. تو جب پتہ چل جائے تو آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ. اور مجھے تو اپنی یوتھ سے بہت ہوپ ہے، ماشاء اللہ. الحمد للہ. اور یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں، ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے بالکل تو ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن بالکل. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس یوتھ کے اندر اتنی خیر ہے، آمین یا رب. الحمد انشاءاللہ. للہ. اتنے ان لوگوں کے دل نرم ہیں، ماشاء اللہ. اور میں یہ کہتی ہوں اتنا ہماری یوتھ کے اندر پوٹینشل ہے. ہوں یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، صرف وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی بڑی ہے. زرخیز ہے ساقی. بالکل. تو یہ زرخیزی ہے، میں اسے زرخیزی کہتی ہوں کہ جو آمین. نظر آ رہی ہے. ماشاء اللہ. ہاں یہ ہے کہ اب اسے پازیٹیو سائڈ پہ کس طرح سے جانا چاہیے. جی جی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ تجربات کرنا چاہتے ہیں. ہماری یوتھ کو بھی بہت تجربات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور اس سے پہلے والی جنریشن کو بھی. اب لوگ تجربے کر رہے ہیں، جی جی. اور بہت ساری چیزیں تجربات سے سیکھ رہے ہیں. صحیح. گو کہ کسی بڑے کی بات سے سیکھنے میں آسانی ہے، لیکن وہ جیسے روسو نے کہا تھا نا کہ بچوں کے لیے آپ خود آبجیکٹیوز نہ بنائیں، گول سیٹ نہ کریں ان کی ایجوکیشن کے. یہ زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کے خود ہی گول ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. صحیح. میں روسو کی اس تھیوری پہ بلیو نہیں کرتی، ہاں لیکن میں اس کے اوپر غور ضرور کرتی غور ہوں ضرور کرتے ہیں. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تجربوں سے سیکھی جاتی ہیں. صحیح. تو یہ تجربے کر رہے ہیں، اور صحیح. تجربے کر کے انہیں بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. صحیح. ہاں یہ ہے کہ ان کی سپیڈ کو جس طرح بڑے محسوس کریں وہ شاید اس طرح فیل نہیں کر رہے. ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر قوم اپنی آنے والی جنریشنز کو ایجوکیٹ کرتی ہے، تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ہم ایجوکیٹ کریں گے تو ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، آمین انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ پازیٹیولی زیادہ اچھا رول پلے کریں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یعنی انبیاء کے فالوورز میں جی زیادہ تو یوتھ ہی تھی، ماشاء اللہ. ٹین ایجرز تھے. ہمارے ایک مفسر لکھتے ہیں کہ انبیاء کو فالو کرنے والوں میں کوئی مصلحت کوش بوڑھا نہیں تھا. ہاں تو تھے تو ینگ ماشاء لوگ، اللہ. ینگ ٹین تھے. ایجرز، اور 20s میں جو لوگ تھے، اس کے بعد 20 پھر 30s میں. صحیح. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. ہر نبی کو فالو کرنے کے لیے نئی چینج تھی نا، تو لوگوں نے بہت کچھ کہا. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کہا ہمیں تو تم سے بہت امیدیں تھیں، بالکل لیکن تم یہ کس لائن پہ لگ گئے ہو. صحیح. تو یہ ہر دور کی یوتھ نے یہ تجربات کرنے ہی ہوتے ہیں اپنے اپنے دور کے لحاظ سے. اب یہ کہ صحیح ڈائریکشن مل جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت کچھ انشاءاللہ. اچھا آپ نے تو اتنی ہوپفل بات کر دی. یہ تو بات ماشاءاللہ میں کہتی ہوں یہ بلکہ ہونی چاہیے. یہ تو ہم لوگ زیادہ تر نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں. اتنی پازیٹیو اور اتنی ہوپفل بات ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے. یقیناً ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. ابھی ایک اور اگلی چیز جو ہم دیکھیں، بات تو پھر وہ ہے ہمیں بہت اچھی ہوپ ہے، لیکن ہمیں ماڈرن فتنے اپنے ارد گرد بھی بہت دکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. جی اب ان فتنوں کے اندر اگر ہم نام لے لیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ایتھیزم ہے، لبرلزم ہے، آپ ہائپر سیکسویلٹی، اموڈیسٹی کی جو مسئلے ہیں یہ والے. تو کون سے ایسے پریکٹیکل سٹیپس آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اٹھانے چاہیے اپنی یوتھ کے لیے کہ اتنے پریویلنگ شدید قسم کے چیلنجز یہ والے ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ جی میں ابھی پچھلے دنوں میں کسی چین آف کالجز میں سے ایک کسی پرنسپل سے ملی. اوکے. انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ اس طرح سے ہماری یوتھ کے یہ پرابلمس ہیں، ہم لڑکیوں کے یہ مسائل حل کرتے ہیں، مائیں بہت سپورٹ کرتی ہیں، ان کے حیا کے مسائل ہیں، ان کی کتنی چیزیں ہمیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں، کس طرح سے ان معاملات کو سنواریں، ہم بہت ٹربل میں ہیں. بالکل. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کتنا ٹائم ہے جو یعنی آپ کی اتنی امپورٹنٹ چین ہے، کتنا ٹائم ہے جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے دیتے ہیں کالج کے اندر؟ کالج کے اندر.
تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سیمینارز کرواتے ہیں، کبھی ہم کوئی نہ کوئی ایسا کیجولی کچھ نہ کچھ ایسا منتھ میں یا جب جب موقع ملتا ہے ہم کرتے رہتے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جہاں تک کیریکٹر بلڈنگ کا تعلق ہے، مائنڈ سیٹنگ کا تعلق ہے، تو ہر وقت کا کام ہے. بالکل تو وہ کام تو ہو کیجولی کبھی کبھی، بالکل اور توقع رکھیں ہم ہر وقت، ہر وقت. تو نیچرلی یہ توقع پھر ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا وہ یعنی بڑے پروگریسو ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہیں ہم ایسے کرتے کہ مل کے ہم ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم کو 10-15 منٹس ڈیلی نکال لیں. بالکل ماشاء تو اللہ. ہم کوئی پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ 10-15-20 اور 30 بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلے چلے جو اسمبلی ٹائم کبھی ہوا ایٹ کرتا لیسٹ تھا فریکوینٹلی. کہ ڈیلی اگر وہ ٹائم ہو، بالکل اگر 15-20 منٹس ہوں بالکل ڈیلی، جی تو آپ دیکھیں کہ یعنی 3 دن میں 1 گھنٹہ 20 منٹس ہوں، بالکل. اور 6 ڈیز میں 2 گھنٹے، 2 گھنٹے بن گئے. اور آپ کے مہینے میں 8-9 گھنٹے بن بالکل جاتے ہیں. ماشاء اللہ. بالکل اچھا 8-9 گھنٹے بھی ملے تو بہرحال فرق آتا ہے. فرق آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ایک کنٹینیوس ہیمرنگ کرنی پڑتی ہے، یس اینڈ اٹ افیکٹس. اور وہ افیکٹ کرتی ہے. بالکل. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ یعنی ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. میری اصل میں ریسرچ بھی بیہیویئر ماڈیفیکیشن پہ تھی، ماشاء اللہ. اور میں نے تھرو آؤٹ مائی لائف میں نے اسے اسٹڈی بھی کیا، ریسرچز بھی کی، اور میں نے اس کے اوپر یعنی کنٹینیوس ورک کیا ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی مجھے ہوپ جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ بہت چینج ہوتا ہے. صحیح ہو سکتا ہے، بالکل. مشکل نہیں ہے. ایفرٹ از اور ریکوائرڈ. بالکل، اور یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک برابر ہوتے ہیں، یہ ایک جیسی تبدیلی آتی. بالکل. لیکن ریئلی ٹھیک ہے، کسی میں 90% چینج آتی ہے اور کسی میں 10%، ایسا ہو جاتا ہے. جی ویریشن ہے بالکل 0 to 100 میں. بالکل. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی اگر 0 پہ نہیں رہتا 10 پہ بھی آتا ہے، ہوپ تو ہو گئی نا. Then this is achievement too. Achievement. At least we are heading forward. جی بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنریشنز کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب فیل کریں کچھ ٹائم ایسا ہو جی جس میں بچے اپنے بارے میں، اپنے مائنڈ سیٹ کے بارے میں، اپنے اس لائف کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں چند منٹ اپنے ایک دن میں سے نکال لیں تو انشاءاللہ چینج آ جائے گی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. And we are planning. اینڈ یو آر پلاننگ. یعنی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر ادارے میں اس کو سمجھنے کی بھی لوگوں کو توفیق دے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے. بالکل. اب اگر ہم اپنی خواتین کی طرف آ جائیں، بچوں سے ہٹ کے تھوڑا سا، کیونکہ خواتین ہی اپنے بچوں کی مائیں بھی ہیں، ادھر بہنیں بھی ہیں، گھر کے اندر ہم سب موجود ہیں. وی آر اے میجر پارٹ. ابھی جو ایک اور فتنوں میں سے ایک فتنہ جو کہ چل رہا ہے وہ ہے کہ عورت مارچ، اور یہ جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، اور کیا لگتا ہے ہمیں ایسی موومنٹس عورتوں کا حق ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ ایسی موومنٹس ہمیں کچھ ہیلپ کریں گی ہماری زندگی کے اندر؟ دیکھیے اگر ریالٹی کی گراؤنڈ پر دیکھیں جی صرف اتنا نہیں ہے، کچھ پرابلمس بھی ہیں. اور میں وہ شعر ہے نا کہ صرف ظلمت ہی نہیں، دیکھ تنویریں بھی ہیں، کاوش تخریب کی ہلچل میں تعمیریں بھی ہیں. تعمیریں بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کوئی چیز نیگیٹو ہوتی ہے یا 100% پازیٹیو ہوتی ہے. ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس میں دونوں پہلو ہیں، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی ہیں. تو ہمیں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے. تو اس میں کیا شک ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو دیے اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس ہی نہیں. نمبر 1. بالکل. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی زیادہ امپریس ہے ہندو فلسفی سے، جی اور اسی طرح سے اب ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ متاثر. تو اب آپ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی کے جو پارٹس ہیں جیسے دیہاتوں میں، جی شہروں میں، بالکل ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو ڈفرینٹلی لوگ امپریس بھی ہیں. ہاں لیکن ایک چیز کامن ہے ہاں خاتون کے بارے میں، مرد کا مائنڈ سیٹ. صحیح. پہلے درجے کی مخلوق کم لوگ سمجھتے ہیں.
اسے ہاں ہاں یعنی دین سمجھتے ہیں کہ ہاں عورت کو سمجھا جائے ہاں ہاں کہ یہ اس کی عقل تھوڑی ہے ہاں اور یہ دین کی سمجھ نہیں رکھتی. نہیں رکھتی. ہاں ہاں اور ہاں آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہوں ہماری جنریشنز کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں ہوں کسی بھی تنقید نہیں کرنا ہوں چاہتی ہوں لیکن اوور آل ایک پرابلم ہے نا, اس کو بالکل. انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہوں اس میں دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں یعنی عورت کے بارے میں اس سوچ نے ہوں عورت کو کس طرح سے ریلیجن سے دور کر دیا. ہوں مسجد جائے گی عورت تو فتنہ ہوں ہو جائے گا, بالکل صحیح. عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں جائے گی, فتنے کا خطرہ ہے. فتنے کا خطرہ ہے. لیکن عورت باقی جہاں مرضی جائے کوئی خطرہ بالکل نہیں. کوئی فتنہ ہی نہیں ہے پھر. تو ڈرایا کہاں سے؟ ہاں، اللہ کے گھر سے. اللہ کے گھر سے. کیا عبادت عورت کا صحیح حق بات. نہیں ہے؟ بالکل. تو اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس حق کو جس کے لیے لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں ہاں ہاں اس کو بالکل ایک ادر اینڈ سے جا کے شروع کیا. سمپل بات ہے. ہمیں عبادت کا حق نہیں ہے. کیا ریئلی صحیح بات ہے. پرسنلی میں ایسی مساجد میں گئی ہوں نماز پڑھنے کے لیے جہاں اسٹریٹ فارورڈلی جگہ ہونے کے باوجود ریفیوز کر دیا گیا جی کہ عورت یہاں نماز نہیں پڑھ سکتی. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے گھروں سے بالکل یوں دروازے بند کر دیے بند کر جائیں. دیے گئے. اب اس کا اثر کس پہ؟ جنریشنز پر. جنریشن. کیونکہ جس عورت نے اپنے بچے کو مسجد کا نمازی بنانا تھا, ابتدا تو عورت سے ہی ہوتی ہے نا, عورت سے ہوتی. پھر باپ کے ساتھ جاتا ہے بچہ. بالکل بالکل. جس عورت نے کم از کم منیمم کوئی اور چیز نہ ہوتی جمعے کا خطبہ سننے جانا, بالکل وہ عورت مسجد سے کٹ آف ہو گئی. بالکل تو ہماری نسلیں کٹ آف نہیں ہوئی. کٹ آف ہو گئی. اچھا یہ تو ایک اینگل ہے. اب دوسرا اینگل آپ دیکھیے کہ وراثت کا حق ہے تو کیا سائن نہیں کرا لیے جاتے؟ بالکل کلچر ہے نا ہمارا. کلچر ہے. بالکل. اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. صحیح. اگر اس سوسائٹی کی کوئی لڑکی کوئی عورت اپنے حق کے بارے میں کہے تو کیا سب لوگ عجیب نہیں سمجھتے؟ بالکل. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یعنی اوور آل سوسائٹی میں جس نوعیت کے بھی حقوق ہیں, اب عورت جو ہے وہ باہر آئی, وہ کام بھی کر رہی ہے سب کچھ, لیکن ایک عورت کی پے پر حق کس کا سمجھا جاتا ہے؟ بالکل. ایک عورت بزنس لیڈی ہے, اس کے بزنس پر حق کس کا کس ہوتا کا ہے؟ سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو حقوق کا معاملہ تو ہے. ہاں صحیح. یہ بات اور ہے کہ سولوشن کسی اور طرح سے ہونا چاہیے. بالکل. تو دیکھیں جہاں کہیں کوئی پرابلمیٹک ایریا ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی ریاکشن تو سامنے آ سکتا ہے. بالکل. اب آپ یہ کہیں کہ یہ ریاکشن جو ہے اس میں یعنی ہمیں کوئی فتنہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے اس کے لیے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ جانتی ہیں کہ کم سن بچی کی شادی پر جی جتنی ہماری سوسائٹی میں ڈیبیٹ ہے, جی ہمارا یہ ایشو نہیں ہے بیسیکلی. جتنا بڑا ایشو بنایا گیا اور اسمبلی سے بل پاس کروا لیا گیا 18 ایئرس سے کم کی شادی جو ہے الاؤڈ ہی نہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کس اسلامک لا کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کر. اچھا اس حق کو لینے کے لیے کون گیا تھا وہاں پہ؟ آخر وہ اسمبلیوں میں بل پاس ہوا نا. بالکل. اچھا لیکن پاس ہو گیا. جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ کہ راستہ تو ہے. راستہ تو ہے. تو راستہ اس کا ایجیٹیشن تو نہیں ہے, بالکل. راستہ احتجاج بھی نہیں ہے, پروٹیسٹ نہیں, بلکہ راستہ یہ ہے کہ آپ لیگل وار ہے نا, لیگلی اس چیز کو امپلیمنٹ کروائیں, اس کو ایجوکیٹ کریں, اس حوالے سے ہونا چاہیے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جینڈر کی بحث میں ہم پڑھے, بالکل. پھر جینڈر سے بات کہاں تک جا پہنچی, جینڈر لیکوڈیٹی تک. بالکل. پھر اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں, جی ہاں, تو اب تو اللہ بھلا کرے, مطلب جب سے ٹرمپ نے بات کی تو اس کے بعد صورتحال تھوڑا سا اور ہو وہ گئی. پسند آ گئی سب کو. کوئی فیور کسی کو نہیں کر رہی ہے, ڈس فیور. جی بالکل. لیکن اوور آل سوسائٹی میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. سب کے سامنے. اب یہ کہ جو یعنی ایک طرف تو ہماری وہ خواتین ہیں جو اس ایشو یعنی ان ساری چیزوں کو فیس کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچی. بالکل. میں آپ سے سوال کرتی ہوں, کیا ہماری ورک پلیسز پہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ڈیفینیٹلی. ہراس کرنا ہو تو کیا کوئی ڈرائیور بھی ہراس نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ایشو تو ہے نا. ایشو تو ہے. اچھا اب جب یہ سارے ایشوز ہیں, وراثت کا ایشو ہے, آپ کی ہراسمنٹ کا ایشو ہے, باقی جی سو آن اینڈ سو فورتھ, مینی ادر. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल। सोल्यूशन के लिए फिर सबको अपना हाँ, अपना हाँ, शेयर डालना चाहिए ना। बिल्कुल। तो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हाँ, हाँ, हल कर लें तो कोई हल इसके कर लिए कोई ऐसा बिल्कुल, सिलसिला नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपके सामने करना चाहती हूँ कि अरे पीडोफिलिया के नाम पे हुँ, जो सारी बहस मुबासा जंग सवालात और उसके जवाबात और हुँ, बाकी सारा सिलसिला, नेचुरली ये एक ऐसा सिलसिला है जो हुँ, सबके लिए तकलीफ दे। बिल्कुल। लेकिन क्या इस सोसाइटी का इशू पीडोफिलिया है? नहीं, ये बात नहीं है। सही। पीडोफिलिया, फिर आप जिस स्कूल में जाएं हर बच्ची सवाल करेगी हुँ, हजरत आयशा की इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों हो गई? बिल्कुल। आप इन दोनों को रिलेट करके देखिए, जी। पीडोफिलिया आयशा, पीडोफिलिया हाँ, आयशा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। कोई थोड़ा सा गौर फिक्र करे तो उसे हाँ, समझ आती है कि सही बात है। ये तो किसी और का एजेंडा है भाई। बिल्कुल, ये तो वार है हमारे दीन बिल्कुल, पर दीन पर वार है। और हमारे रसूल पर वार है। बिल्कुल। तो इसके लिए यानी हमें मैं ये कहती हूँ सोसाइटी का जो भी हिस्सा है, जी, यानी हमारी खवातीन अगर फील कर रही हैं कि औरतों के साथ ज्यादती हो रही जी, है, लड़कियां फील कर रही हैं, जी। तो मुझे ऐसा फील होता है कि उसे हर जगह पर यानी इसको स्टेट को भी नोटिस लेना चाहिए और इसके बिल्कुल, बारे में बैठ के बिल्कुल, लॉजिकल डिबेट्स होनी चाहिए और उसके बिल्कुल, बारे में सॉल्व करें, उसे असेंबलियां उसे एड्रेस करें और बिल्कुल, बात खत्म करें। बिल्कुल, बिल्कुल, और सही। अपने मुल्क में जो है वो चीज हाँ, हाँ, लेके आए हाँ, हाँ। एजुकेशन के थ्रू, जी, जी, जिसकी वजह से सबका भला हो जाए। सबका भला हो देखिए जाए। आपकी सोसाइटी ऐसे चेंज नहीं होगी, हुँ, आपके देहातों तक में और आपकी हुँ, अ, यानी हर सोसाइटी के हर हिस्से तक में, हुँ, कच्ची आबादियों तक में और हुँ, बाकी जगहों पर हुँ, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो जब एक है। माइंड सेट है उस माइंड सेट को ऐसे नहीं बदला जा सकता बिल्कुल। कि आप ये जो है पिदरशाही के खिलाफ हो हुँ, हुँ, जाए। आप हुँ, कहेंगे पिदरशाही इसका असल सबब है, हुँ, 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 इसका सबब फला चीज़ है, हुँ, फला हुँ, चीज़। यानी मर्द और औरत के दरमियान हुँ, इतनी तलखी क्यों पैदा की गई? हुँ, 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 मैं तो ये कहना हुँ, चाहती हूँ कि ये हुँ, रास्ता नहीं है। हुँ, रास्ता इसका सुलह सफाई का रास्ता है, हुँ, हुँ, लॉजिक का रास्ता है, हुँ, हुँ, जो मसाइल हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। तो मसाइल अवेयरनेस तो का हैं, रास्ता, बिल्कुल, अवेयरनेस का रास्ता है सही और बात है। इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए और हर तबके को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि औरत के बारे में मस्जिद से हाँ, हाँ, जुमे का खुतबा भी जाए बिल्कुल, कूल होके, बिल्कुल। उसको प्रॉब्लम बना के नहीं, हाँ, हाँ, बल्कि ये कि हाँ ये हमारी बेटियों का हक है जो हम नहीं बिल्कुल, दे पाए। सही। और ये है कि इसको इस तरीके से अल्लाह हुँ, हमारे हुँ, रसूल ने हुँ, हुँ, बेटी को रहमत कहा बिल्कुल, और आपने फरमाया कि अगर किसी की 3 बेटियां हों बिल्कुल, और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी माशाल्लाह, परवरिश बिल्कुल, करे, फिर उनका निकाह करे, बिल्कुल। तो वो उसके लिए जहन्नुम की जन आग से आड़ बन जाएगी। किसी बिल्कुल, ने पूछा अगर 2 हों तो आपने फरमाया तब 2 के भी लिए भी यही है। रावी हदीस कहते हैं कि अगर कोई ये हुँ, सवाल हुँ, करता कि 1 हो तो आप हुँ, यही जवाब देते, लेकिन सवाल नहीं किसी ने किया। अच्छा, सही। तो आप देखेंगे बेटी के बिल्कुल, बारे में क्या वो तो ज़िंदा दफ़न कर देते थे। बिल्कुल, तो ज़िंदा दफ़न करने वाले जो हैं वो बदल हाँ, गए थे, माइंडसेट तो बिल्कुल, चेंज हो गया। हो गया चेंज। ज़हमत और रहमत में एक नुक्ते का बिल्कुल, ही फ़र्क है ना, सही बात है, तो वो नुक्ता हटा दिया और बिल्कुल, बेटी रहमत बन गई। बिल्कुल, और आज आज तक उसके असरात हैं उस बिल्कुल, सोसाइटी पे सही बात है, कि बिल्कुल। वहाँ पर औरत के बारे में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ है। बिल्कुल सर, वहाँ पे तो हम मस्जिदें माशाल्लाह आप जानती हैं कि मसाजिद हमारे लिए खुली हैं, जी, कोई नमाज़ हमारी मिस नहीं होती, हम खुतबात भी सुनते हैं, जी, हमारी क्लासेस उस्ताज़ा मैं तो आपको बताऊँगी माशाल्लाह, मैं वहाँ पे रही हूँ, हमने खुद आपका माशाल्लाह जो पूरी दुनिया में ये आपने एक इतनी ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से जो फैलाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, ये हमने खुद उन मस्जिदों में बैठ के पढ़ा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उन अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद में तालीम देखें वही जो कल्चर था हमारा एक असल जो एक सुन्नत में था मसाजिद दर्स का जी, भी तो थी ना। जी, बिल्कुल खाली क्यों नहीं? बिल्कुल वो नमाज की जगह तो नहीं थी वहाँ पे दरूस और वहाँ पे इल्म और इबादत इल्म का तो चोली दामन का चोली साथ दाम है तो ना। वहाँ पर हमने इल्म भी हासिल किया है। क्या हमें हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में मैं यकीनन भी कहूँगी कि हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की और एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत इंशाल्लाह ज़रूरत और है। बहरहाल डिप्राइव्ड तो है औरत बहुत हाँ जगहों पर और और उसे डिप्राइव उसका और बिल्कुल इस्लाम ने डिप्राइव्ड नहीं किया, बिल्कुल लेकिन इस सोसाइटी में है। सोसाइटी ने कर दिया और फिर हम डिप्राइव होने के बाद उस्ताज़ा अब हमारा ये हालात है कि हम जो असल इश्यूज़ हैं वो हमारे पीछे रह गए हैं। जी, और बिल्कुल। जो हमारे जहाँ जहाँ तक ऊपर लेवल तक जो जाने चाहिए थे वो बिल्कुल अजीब किस्म की बातें चली गई हैं कि जो चीज़ें हल होने वाली थी वो हल नहीं हो जी, पा जी, रही। इसके लिए डेफ़िनेटली अवेयरनेस हमारे लिए जी, ज़रूरी है। अवेयरनेस छोटे से लेके बड़े लेवल तक है। उसके बिल्कुल। बाद छोटी जगह से भी लेके बड़ी जगह तक है। चाहे वो आपने जैसे जी, माशाल्लाह फरमाया कि गाँव है या कोई शहर है या कोई छोटे से छोटा स्कूल है या बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जी, है। सो इट हैज़ टू
come all together. بالکل بالکل ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا اب تھوڑی سی اپنے آپ کی تھوڑی ساری کر لیتے ہیں ایویلیویشن, کریکٹر بلڈنگ تھوڑی سی پہ آتے ہیں. اساتذہ آپ ماشاء اللہ قرآن میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت لفظ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں, وہ ہے قلب سلیم. ایک خوبصورت ماشاء اللہ جانتے ہیں ایک دل وہ والا جو ہمیں چاہیے. تو ہم لوگ یہ جو ماڈرن یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں آج کل ہمیں نظر آتی ہیں, ان کے اندر رہ کے وہ والا دل کس طرح حاصل کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. ریسیونگ ہارٹ ہے نا, جی جو کچھ ریسیو کر سکتا ہے. بالکل. تو دیکھیں آپ ایک گلاس جو پانی سے بھرا ہوا ہے یا دودھ سے بھرا ہوا ہے, اس میں مزید ڈالنا چاہیں گے تو باہر چلا جائے گا. باہر چلا جائے گا. بالکل. تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اگر آپ نے ایک چیز کی بجائے دوسری چیز ڈال دی تو پہلے والی کو ایمپٹی کریں گے. ایمپٹی کریں گے. تو جہاں تک سلامت دل کا تعلق ہے, قلب سلیم جی جی سلامت سے ہے نا, سلامت دل ہے تو فتنوں سے سلامت, ڈیزائر سے, ڈاؤٹ سے, سن سے, بدگمانیوں سے, غیبت سے, برے اخلاق سے, مطلب وہ ساری چیزیں. تو یہ تو یعنی اصل میں جو برائی ہے اس کا آغاز ہی قلب سے ہوتا ہے نا. بالکل. تو قلب کو جو ہے نا, قلب خطرے میں ہے. بالکل. تو اس کے لیے بنیادی طور پر تو یہ دیکھیں کہ دل کی بستی تو اس الہ کی بستی ہے نا. بالکل. تو اس دل کی بستی کو جو ہے نا, جو یعنی نیگیٹو تھاٹ سے بھری ہوئی ہے اور ایول سے بھری ہوئی ہے, اس بستی کو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی صفائی, اس کی شفافیت کی ضرورت ہے. صحیح. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ قلب کو جو ہے وہ شفاف کرنے کے لیے کوئی ایکسیپٹ کرے کہ ہاں اس کی مجھے ضرورت ہے. صفائی کی ضرورت. اگر ضرورت محسوس کریں تو پھر اس کے راستے ہیں. بالکل. اور اس کا راستہ میری بیٹی چھوٹی تھی. جی جی. تو مجھے کہتی ہے کہ ماما یہ جو ہارٹ ہوتے ہیں کیا اس پہ ڈاٹ لگتے ہیں؟ ہاں ہاں. تو میں نے کہا ہاں ڈاٹ لگتے ہیں. کہتے ہیں پھر وہ ڈاٹ کیسے دور ہوتا ہے؟ پھر میں نے اسے ڈرا کر کے بتایا کہ دیکھو یہ ہارٹ ہے. جب میں نے اسے پوچھا کہ دیکھو جب کسی کپڑے پہ ڈاٹ لگتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب کسی ٹیبل پہ لگ جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں, کس کس چیز سے ہم اسے واش کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی چیز سوپ سے ہو جاتی ہے, کوئی یعنی ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے ہو جاتی, کوئی اور کسی چیز سے. تو میں نے کہا اچھا پھر وہ جو ہارٹ ہے جہاں ڈاٹ لگا ہوا ہے اس کو کس چیز سے دھوئیں گے, کیسے صاف کریں گے؟ تو اس نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں ہے, یہ میں نے آپ سے پوچھنا. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ, یہ ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ واش ہو جاتا ہے, اور اگر نہ کرے تو دھبا پھیلتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز جو ہے نا وہ استغفار ہے. استغفار. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ قلب سلیم کا راستہ ہے لیکن استغفار کا راستہ ہے. کیا آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بالکل ریپینٹنس نہیں سکھائی گئی؟ بالکل ریپینٹنس سکھائی گئی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بالکل. اب آپ دیکھیے یہ پہلی چیز ہے, پہلا رویہ. بالکل. آدم اور ابلیس کو جس نے الگ الگ کیا, ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز استغفار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کو آواز دیں گے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بات تو اتنی ہے کہ توبہ کرنے والے جو ہے نا وہ کس طرح, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ توبہ نہیں کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا جو توبہ کریں گے اور پھر یعنی گناہ کریں گے, توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک کر دے گا. پاک ہونے کا راستہ جو ہے وہ توبہ ہے, استغفار ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یعنی جب دل سیاہ ہو جاتا ہے, یعنی پورا دل سیاہ ہے تو اس کا کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں, تو آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کریں, موت کو یاد کرو, اور کثرت سے قرآن کی تلاوت. ماشاءاللہ. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں, استغفار, اور پھر یہ کہ
کثرت سے اپنی موت کو موت یاد کرنا، کثرت سے قرآن قرآن مجید کی تلاوت تلاوت کرنا. ماشاء اگر کوئی یہ 3 چیزیں اختیار کر لے اللہ بالکل تو آپ دیکھیں کہ لائن کلیئر ہونی شروع ہو گئی نا. ہاں ہاں بالکل تو یہ پہلے سٹیپس ہیں. صحیح اور اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی انسان کے لیے پھر راستے بہت ہیں، پھر صبح و شام کے اذکار ہیں، پھر بالکل مختلف مواقع کی دعائیں ہیں، بالکل پھر رسول اللہ کا لائف سٹائل ہے. ہاں آپ کا گھر میں داخل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے دعا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج رات نہ مجھے کھانا ملا نہ رہنے کا نہ ٹھکانہ. رہنے کا ٹھکانا اور جب کوئی یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر چلا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج رات کا کھانا بھی مل گیا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یعنی ابلیس کو موقع مل موقع جاتا ہے. مل گیا تو دیکھیں ڈسٹریکشنز کو دور کرنے کے لیے جی آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بنایا نا بالکل کہ آپ وہ یعنی جو پیرامیٹرز ہیں ان کو اختیار کریں. گھر میں داخلے کے وقت، واش روم میں انٹر ہوتے وقت، اور اسی طرح سے گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی حفاظت کرتی ہیں. بالکل پھر یہ کہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ذہن میں شیطان ضرور وسوسے خیالات ڈالتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فاستعذ باللہ اگر تمہارے دل میں شیطان کوئی اکساہٹ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کی پناہ مانگو اب یہ طریقے اختیار کر لیا. اب قلب سلیم کے لیے بالکل 12 ایسے پیرامیٹرز ہیں ماشاء اللہ جن کو اختیار کرنے سے انسان بالکل ایک اور لیول پہ چلا جاتا ہے. جن آمین میں یا سے رب پہلی چیز ہے اخلاص، اخلاص کہ آپ اپنے نیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص جو کام بالکل کرنا چاہیں اخلاص. بالکل ماشاء اللہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ اور پیوریفیکیشن آف تھاٹ دونوں کی ضرورت ہے. بالکل اب یہ کہ اخلاص کے لیے سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں. ماشاء اللہ تو یہ پہلی چیز ہے. پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا تو اجر ہے، بالکل نہ کیا تو پکڑ ہے. بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرئی فقد اشرک. بالکل جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرئی فقد اشرک. ماشاء اللہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرئی فقد اشرک. اللہ اکبر اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے اس شرک نے کیا. بھی شرک کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز، ہر جذبے، ہر کام کو خالص کرنا. بالکل اور یہ توحید ہے نا بالکل کہ آپ ہر ایک چیز کو نگیٹ کر کے ایک اللہ کا راستہ اختیار کریں اور اس کو راضی کرنے کی فکر کریں. بالکل تو انسان کا دل میں تو یہ ہوتا ہے نا من چاہی زندگی گزارو بالکل یا سوسائٹی جو چاہتی ہے اس طرح کا طریقہ اختیار کروں. جی ہاں ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے پہلے نا اللہ کی رسی کو پکڑنا ضروری ہے. بالکل اور اللہ کی طرف جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لیے سب سے بڑا مان لیں. بالکل اس کلمے کا مطلب یہ تو ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں. ماشاء اللہ تو یہ پہلی بات. دوسری چیز ہے ٹرسٹ کا رشتہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، حب. ماشاء اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. چوتھی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اب دیکھیں گاڑی دونوں پہیوں میں چلتی ہے نا، 4 پہیوں پہ یا 2 پہ، جس پہ بھی چلنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ خوف اکیلا ہو بالکل تب بھی نقصان دہ، اور صرف انسان کے دل میں امید ہو تو تب بھی نقصان دہ. اور 5ویں چیز امید ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید باندھنا. بالکل جب انسان اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے امید باندھتا ہے نا اس کی وجہ سے انسان کے اندر چینج آتی ہے اور اس کا دل سلامت نہیں رہتا. تو قلب سلیم کے لیے امید اور خوف دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. پھر مصیبت میں صبر کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، حلال و حرام کا دھیان رکھنا، پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا اور محاسبہ. تو یہ جو حساب، یہ چیزیں جب انسان کے قلب کے اندر آتی ہیں تو قلب سلامت ہوتا چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ.
الحمدللہ. کیونکہ اس کے ہر چیز کے اپوزٹ پہ جا کے دیکھیں, بالکل اخلاص کے اپوزٹ جا کے دیکھیں تو نفاق ہے نا. نفاق ہے. اگر توکل کے اپوزٹ جا کے دیکھیں پھر اسی طرح محبت سے بالکل باقی محبت چیزوں سے کو, تو وہ بالکل یعنی ایک ہاں پیوریفیکیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سلامتی کا راستہ ہے اسلام. ماشاء اللہ. تو جب سلامتی کے راستے پہ چلیں گے تو دل سلامت تو آپ کی زندگی بھی سلامت. الحمدللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. دیکھیے رمضان ہے اور یہ چیزیں ہمیں کتنا بیوٹیفلی افیکٹ کر سکتی ہیں, بالکل آسان طریقے, اور کس طرح انشاءاللہ ہم اس رمضان کو ٹارگٹ بنا کے ایک قلب سلیم حاصل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی, ٹارگٹ بنانا, بالکل. گول سیٹنگ جی کرنا. گول سیٹ کہ کرنا. اگر آپ کا گول نہیں ہوتا نا بالکل تو ہر رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, بھوک بالکل. پیاس کے سوا کچھ جی نہیں دیتا. کچھ نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا بالکل تو اس کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو اصل آبجیکٹو یہ ہے, بالکل اللہ کتنا خوبصورت ہے روزے کا کانسیپٹ, ماشاء کہ اللہ. آپ جس وقت روزہ رکھتے ہیں تو آپ 30 ڈیز یا 29 ڈیز کے لیے پریکٹس کرتے ہیں بالکل حلال چیز کو چھوڑنے کی, بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کی حکم سے. خاطر. تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ مائنڈ کنڈیشن نہیں ہو رہا کہ اگر اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ تو چھوٹا سا روزہ ہے نا, بالکل تو بڑا روزہ رکھنے کے قابل بنا دیتا ہے. بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. تو اس میں یعنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے گول سیٹنگ کر کے اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کی. بالکل میل مینجمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے کر دی جی اندھیرے میں, بالکل یعنی سحری کے وقت اور افطار کے وقت بالکل. موسٹلی ہاں لوگ فیملی ٹائم بھی نہیں لے پاتے, اتنا زیادہ بزی ہو گئے دنیا. سحری میں کتنا اچھا ٹائم ہے, ساری فیملی ضرور اکٹھی ہوتی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح افطار میں بھی موسٹلی اکٹھی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہوتا. اور اسی طرح سے اب دیکھیں سلیپ مینجمنٹ کتنی اچھی ہو جاتی ہے, پھر آپ کے یعنی ایک لائف آرگنائز ہوتی چلی جاتی ہے نا. اور اسی طرح سے مجھے تو یہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ جب چاند دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاند کی طرف نظریں لگاتے ہیں, آسمان کی طرف نظریں, بالکل تو سبق کیا ہے, لیسن یہ ہے کہ آسمان والے کی طرف نظریں لگا دو. بالکل صحیح بات ہے. اور جس کی نظر آسمان والے کی طرف لگ جاتی ہے نا تو اس کے لیے ساری چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, بالکل ڈسٹریکشنز اسے کوئی یہ نقصان نہیں دے پاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ روزے میں, پھر قیام میں, پھر قرآن پڑھنے میں, دورہ قرآن کرنے میں, بالکل ہر ایک چیز میں, اور علم ہے نا اس میں بنیادی بات, علم اور عبادت دونوں جڑے ہوئے. بالکل تو اس کی وجہ سے کتنی بڑی چینج آتی ہے کہ انسان اگر پلان کر لے تو جھوٹ بولنا, لغو باتیں کرنا, لغو کام کرنا, کتنی چیزیں اوائڈ ہو جاتی. بالکل. تو میں خاص طور پر سوشل میڈیا انفلوئنسر سے کہنا چاہتی ہوں, جی اور باقی فیلڈ سے تعلق رکھنے والی یوتھ کو بھی, رمضان میں جب آپ اپنی ایکٹیویٹی کو پلان کریں جی اور آپ حلال چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے پلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ رائٹ ٹریک پہ سفر کرنے کے قابل ہو جائیں گے, سلامت دل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آنکھیں بھی وہ دیکھیں گی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, کان بھی وہ سنیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے نا, اور آنکھوں کا بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ جو اسکرولنگ کرتے ہیں تو اسکرولنگ بھی وہی ہوگی نا, وہی چیزیں دیکھیں گے, وہی چیزیں آئیں گی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں, اور ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں گے تو روزے کا حق بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ آمین یا رب. کتنی خوبصورت آپ نے کی سجیشنز ہیں سازا, مطلب کہ اپنے دل سے یہ ساری نیگیٹیوٹیز کو آرام آرام سے نکالیں, یہ پازیٹیوٹیز اپنے آپ کے اس دل کے اندر بھرتی چلی جائیں گی. بالکل. اور انشاءاللہ بہترین وقت جو آنے والا اللہ نے ہمیں وہ ہے کہ وہ رمضان ہے, اور اس کو ٹارگٹ بنا کے کریں گے انشاءاللہ, ہم سب کریں گے, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. بہت شکریہ آپ کا, اس بات کا جواب بہت خوبصورت ہے. وائنڈ اپ انشاءاللہ ہم تھوڑی سر آپ چل رہے ہیں, آخر میں ہم تھوڑی سی آپ سے گائیڈ لائن دینا چاہیں گے. ہم اپنی آج کل ہماری بچیاں ہیں ماشاءاللہ, ینگ پیرنٹس ہیں, نئی جو ہے جنریشن ہے جو آگے سے پیرنٹس بن رہی ہے, ان کو میرے خیال سے پچھلی جنریشن سے زیادہ ہی چیلنجز ہیں. کوئی آپ ان کو, ہماری ینگ مومس کو کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گی پیرنٹنگ کے معاملے میں اس سخت وقت کے اندر؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ینگ مومس میں نا زیادہ باشعور مائیں ہیں ماشاءاللہ. بے شعور بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ بے شعور نہیں ہیں, لیکن وہ بھی باشعور بن سکتی ہیں. میں نے پچھلی جنریشن کے مقابلے میں ان بچیوں کو اپنے بچوں کی زیادہ نگہداشت کرتے دیکھا,
ان کے اسکرین ٹائم کے بارے میں کانشیس ہیں، ان ہاں کے ماشاء اللہ. ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہاں 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 کانشیس ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنی نسل کو کچھ نہ کچھ بنانا چاہتی ہیں. ماشاء اللہ. ہاں کچھ لوگ کیئرلیس بھی ہیں ہاں اپنی ہاں نسل کے بارے میں. ہاں ہاں تو یہ رول ہے نا، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کی وجہ سے بڑا مقام دیا. ماں بالکل ہونے کے ناطے 3 درجے بڑھے. بالکل. تو اپنی نسل کو، اپنے بچے کو کچھ نہ کریں، اپنے رب کا بنا دیں. ماشاء اللہ. تو آمین یا بس رب. آپ اپنے بچے کے بارے میں اگر یہ دھیان کر لینا کہ اس کو جو ہے وہ صالح انسان بنانا ہے آمین. اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ. تو آپ دیکھیں کون سی ماں ہے آج کے دور میں بالکل جو یہ نہ چاہتی ہو کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ فیوریٹ ہو. بالکل. بس اتنا فرق ہے نا کہ وہ ہاں انسانوں کا جی فیوریٹ بنانا چاہتے ہیں یا رب کا بالکل، رب فیوریٹ. کا بنانا تو اللہ کا چاہتے ہیں. فیوریٹ بناتے ہیں. صحیح بات ہے. ماشاء اللہ. محنت تو پڑتی ہے، بالکل محنت دوسری طرف بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل. تو بس اپنا گول ذرا سیدھا کر لیں، گول صحیح سیٹنگ بات اچھی ہے. کر لیں، بالکل. اور پھر جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماشاء نا. اللہ. تو اگر ایفرٹ ہوگی تو اس کے پر اجر بھی بہت اور بڑا ہے. کتنی پیاری آپ نے بات کی سازا کہ اگر تو اللہ کا فیوریٹ بنا دیا نا تو بندوں کا فیوریٹ تو اللہ خود ہی بنا دے گا جی، اس کو. ہی تو اللہ کا اور یہ وعدہ کہ ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے، صحیح. کیونکہ سب سے زیادہ اگلا سوال یہی آتا ہے کہ اچھا جی پھر فلاں کام کیسے کریں، اللہ بالکل کی محبت کیسے بالکل سکھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کیسے کریں، بالکل بالکل. رسول اللہ کے ساتھ کیسے جی. کنیکٹ کریں. تو مشکل نہیں ہے. ہوں پیرنٹنگ کے کورسز جو ہیں وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں، بہت جگہوں پہ اویلیبل ہیں. ہوں. lms.anurpk.com پہ بھی اچھا پیرنٹنگ کے ماشاء فری اللہ. کورسز پڑھیں، ماشاء اللہ. تو اس کو جوائن کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں. ہوں. الحمدللہ. تو مجھے اپنی ینگ مدر سے تو خاص طور پر بہت ہوپ ہے چلیں جی ماشاء کہ اللہ. انشاءاللہ بڑی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت اور اور ہوپ فل 30 ڈیز چیلنج لے لیں. چلے زبردست. 30 ڈیز ہاں ہمارے بالکل پاس جو آ رہا ہے بالکل کیوں نہ ہم اس کو لے کے ہر جی طرح سے اویل کرنے کی بالکل کوشش کیوں کریں. نہیں. ماشاء اللہ. ہاں. الحمد للہ. اچھا ابھی ایک اور تھوڑا سا میں آپ سے پوچھوں گی سازا کہ دیکھیں ہمارے ماشاء اللہ آپ جس طرح کام کر رہی ہیں اور اس طرح کے ساتھ ہم اور بھی بہت اچھے کام ہوتے ہوئے جی دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی خاتون جو کہ ماشاء اللہ دین کا نالج بھی رکھتی ہیں، اویئر ہیں، ہمیں کافی اکثر یہ سننے میں ملتا ہے کہ دعویٰ کے لیے خاتون کی ریسٹرکشنز ہیں اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کے اوپر دعویٰ کے لیے. تو کوئی آپ لمیٹیشنز پہ تھوڑا بتا دیں گی کہ جو دعویٰ کرنا چاہتی ہیں، نالج بھی رکھتی ہیں، اور ان کے لیے کیا باؤنڈریز ہیں جن کو کہ وہ فالو کریں؟ کتنا اچھا سوال ہے نا. جزاک اللہ مجھے خیر. اس لیے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ آج کل ہر بچہ جی سیلف باؤنڈری بنانے کے چکر میں، جی اور جس بچے کو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی یہ میری باؤنڈری میں نہیں بالکل. آتا. ہاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں تلک حدود اللہ، تلک حدود یہ اللہ کی اللہ باؤنڈریز کی ہے. باؤنڈریز ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے تو اللہ کی باؤنڈری ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، میڈیا ہو، وہ گھر ہو، باہر ہو، بالکل جہاں بھی اللہ کی باؤنڈری میں اللہ کی باؤنڈری میں آ جائیں. اور اللہ کی باؤنڈری ہم سب میرے خیال سے ایک حد تک جانتے ہیں. جانتے بھی ہیں. اور یہ کہ دیکھیں جب آپ کا دل قبول کر لیتا ہے نا تو آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا. مشکل نہیں رہتی. پھر آپ where there is well there is a way، راستہ مل جائے گا. راستہ ملتا ہے. بالکل ماشاء اللہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. اب اساتذہ یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ آپ کی جتنی ایک کائنڈ آف دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ اللہ جیسی دیئر، اس میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتی ہیں اپنے جنریشن کو ان دا کمنگ ایئرس؟ لائک ویئر ڈو یو وانٹ ٹو سی دیم ٹو اسٹینڈ دیئر؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کی کیا ویژن لے کر آپ ماشاء اللہ ان چیزوں کے اوپر چل رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ماشاء اللہ، اور یہ بیٹیاں اس مشن کو لے کے ضرور چلیں گی، ضرور چلیں گی. آمین. اور ہمارے بیٹے بھی لے کے چلیں گے بالکل انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو نسلوں کی تربیت ہمیں کرنی ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جو پوری دنیا تک، جی جی گھر گھر تک، پوری دنیا تک انشاءاللہ دنیا بھر تک اللہ کے کلام کو، رسول اللہ کی سنت کو پہنچائیں گے. آمین یا رب. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ بنائے. بہت شکریہ. آخر میں ایک چھوٹی سی ایڈوائس کروں گی. حبل اللہ ایک ایمرجنگ الحمدللہ ان دا فیلڈ آف دعویٰ کہ جو ہم لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کرنے. یہ ایک دس از اے نیو تھنگ دیٹ از کمنگ فورتھ الحمدللہ. آپ ماشاء اللہ آپ کی تجربے سے ہم آپ سے ایڈوائس لینا چاہیں گے. آپ ہمیں کیا ایڈوائس کریں گی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا جی حبل اللہ کیا ہے؟ جی جی تو انہوں نے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین. ماشاء اللہ. قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. ہاں ہاں
تو اللہ کی رسی قرآن ہے، ہم، قرآن کو تھام لیں. یہ مشن آمین. قرآن کا مشن ہے. بالکل آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی سے جوڑنا چاہتے ہیں تو نبی بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہاں اللہ کی رسی ہے بالکل. جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ماشاء اور اللہ. دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں. تو آپ اس رسی کو بندوں کے ہاتھوں میں دے دیں. آمین. سازا کتنی خوبصورت آپ نے ہمیں یہ سجیشن دی ہے، اور یقیناً ہم اس کے اوپر ورک بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور ہم اس کو فلفل بھی کر سکیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ہاں سے قبول فرمائے، اور جہاں جہاں تک ہم اپنی بات کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اس کو ڈالے، اور ہمارے سمیت ہم سب کو باعمل بھی بنائے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں کبھی ہم دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. آپ کے یہ انشاءاللہ پہلا، اور انشاء اللہ تعالیٰ آن فورتھ ہم لوگ ملتے رہا کریں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ میری اس اتنی خوبصورت باتوں کے بعد ماشاء اللہ دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں، بٹ آف کورس وی ہیو ریسٹرکشنز آف ٹائمس ٹو. ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم باتیں کرتے چلے جائیں اور سیکھتے چلے جائیں. اٹس نیور اینڈنگ ڈیفینیٹلی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب کچھ ہم نے سنا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.